چلے آگے والا سب کو پڑھ لیں. حدیث میں آگے پڑھا دیتا ہوں. تو آپ جو ہے پھر اس کو یاد کر کے آنا اچھی طریقے سے. کل انشاءاللہ آپ سے سن جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضیلت العلم و اہلہ. مسند ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ عن ابی سعید حمید الساعدی رضی اللہ عنہ انہم قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ابو حمید الساعدی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. تو عرض کی سلام تو ہمیں پتہ ہے، سلام ہم آپ کو کرتے ہیں، تو کیف نصلی علیک ہم آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں، درود کیسے بھیجیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یوں کہو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو درود پاک پڑھنے کا طریقہ بتایا. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جب بھی ہم درود پڑھیں تو آپ کی آل پر جو وہ ضرور درود پڑھیں. اور آل اور اہل کا معنی آپ نے کئی کتابوں میں پڑھا، اس پر بڑی بحث گزری ہے. آل سے کون مراد ہے، اہل سے کون مراد ہے؟ کل تقی نقی فہو آلی. بہرحال جب ہم یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. اس لیے ہم کیا کہیں گے اللہم صلی علی محمد. امر کا صیغہ ہے یا ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع کا صیغہ ہے. تو صلاۃ ارسال صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، ماضی کا صیغہ ہو یا امر کا صیغہ، جیسے اللہم صلی علی محمد آپ رحمت کاملہ نازل فرمائیے، اور وبارک علی محمد و ازواجہ، اور آپ برکت نازل فرمائیں. یہاں نسبت اللہ کی طرف. امر کا صیغہ ہوگا تب اللہ کی طرف، اللہ سے حکم، اللہ تعالیٰ سے التجا کی جائے گی. ماضی کا ہوگا تو اللہ کی طرف نسبت کی جائے گی، اللہ نے بھیجا، جیسے صلی اللہ علیہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کتنا بھیجنا ہے، کیسے بھیجنا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں یوں عرض کیا کرو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہ اپنے نبی کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے ہم اللہ ہی سے اس کی درخواست کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2، عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفس حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، والحلم اور برا خواب اور بری بات کا القاء ہونا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِسْ حِينَ يَسْتَيْقِظُ 3 مرات، پس جب تم میں سے کوئی شخص ایسی چیز دیکھے، ناگوار چیز دیکھے، خواب کے اندر بری چیز دیکھ لے، تو فرمایا فَلْيَنْفِسْ حِينَ يَسْتَيْقِظُ 3 مرات، تو یہ بری خواب دیکھنے والا پہلا کام یہ کرے کہ 3 مرتبہ تھوک دے، اور دوسرا وَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اس برے خواب سے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے گا، اس خواب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے گا، تو یہ برا خواب اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ بعضی روایت میں تو یوں بھی آتا ہے کہ بندہ اپنی بائیں جانب جائے 3 مرتبہ تھوک لے اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگے، اللہم انی اعوذ بک من شر هذا الرؤیا، اس برا خواب جو میں نے دیکھا ہے اس کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور دائیں طرف پھر لیٹ جائے، آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور دوسرا ادب یہ بھی ہے کہ اگر ایسا برا خواب دیکھا ہے تو وہ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ بندے کو صدقہ کرنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت فرمائے۔ آگے ہے جی سراج جی۔ تو آپ کے سامنے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، پہلے اب کے احوال اور پھر اس کے بعد جد صحیح کے احوال آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے، آپ حضرات ان کو اچھی طریقے سے یاد کریں، اور جد صحیح کی تعریف، جد صحیح کس کو کہتے ہیں، جد فاسد کس کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ لوگ سارا یاد کریں۔ اس کے بعد ہے احوال الاخوتی والاخوات الخیفیہ، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اخیافی بھائی اور بہن ان دونوں کے ایک ہی حالات ہیں، اس لیے اخ خیفی کے ساتھ اخت خیفیہ کے حالات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ 4 مرد اور 8 عورتیں، تو اخیافی بھائی کس کو کہ خیفی ماں شریک بہن بھائیوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو، ماں جن کی ایک ہو اور باپ ان کا الگ الگ ہو، ان کو اولاد الام بھی کہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اخ خیفیہ بھی کہتے ہیں، ان کو اخ خیفی بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کی 3 حالتیں ہیں اور اس کی 3 صورتیں بنیں گی۔ 3 حالتیں کون سی ہیں؟ سدس، ثلث اور حجب، سدس، ثلث اور حجب، مطلب ان کے 3 ہی حال ہیں، ان کو ایک حال میں سدس ملے گا، ایک حال میں ان کو ثلث ملے گا، اور تیسری حالت یہ ہے کہ یہ محروم ہوں گے۔ اب وہ کیسے ہوں گے، کب سدس ملے گا، ثلث کب ملے گا، محروم کب ہوں گے، اس کے لیے جو ہے وہ وجہ حسر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مر گیا تو دیکھیں گے
کہ میت کے اصول و فروع میں سے کوئی ہے یا نہیں. اصول سے مراد یعنی باپ دادا پردادا وغیرہ اوپر تک، اور فروع سے مراد بیٹا پوتا پڑ پوتا سگڑ پوتا نیچے تک جو بھی ہیں یہ فروع میں شامل ہیں. تو دیکھیں گے کہ میت کے اصول و فروع میں سے کوئی ہے یا نہیں. اگر میت کے اصول و فروع میں سے کوئی ہیں، مطلب باپ ہے، باپ نہیں ہے تو دادا ہے، یا بیٹا ہے، بیٹا نہیں ہے تو پوتا ہے مثلا، یہ اصول و فروع میں سے کوئی ایک ہے، تو فرمایا کہ اگر اصول و فروع میں سے کوئی ہے تو یہ محجوب ہوں گے. یعنی ماں شریک بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا. مرنے والے کا باپ موجود ہے یا دادا موجود ہے یا اس کا یعنی اس کی اولاد موجود ہے، بیٹا موجود ہے اس کا، یا اس کا پوتا موجود ہے، تو پھر یہ ماں شریک بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، محروم ہوں گے. اور اگر میت کے اصول و فروع نہ ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ اخ خیفی ایک ہے یا ایک سے زیادہ. یہ اخ خیفی یا اخت خیفیہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. اگر ایک ہو تو اس کو سدس ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو سلس ملے گا. اور یہ سلس یہ ماں یعنی بہن بھائیوں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا. یعنی آپ نے پیچھے اصول پڑھا تھا للذکر مثل حظ الانثیین، لیکن جو اولاد الام ہیں، جو ماں شریک بہن بھائی ہیں، ان کے معاملے میں للذکر مثل حظ الانثیین پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ جب ثلث ان کو زیادہ ہونے کی صورت میں ملے گا تو وہ جتنے بھی بہن بھائی ہیں سب کو برابر ملے گا. جتنا حصہ ایک بھائی کو ملے گا اتنا ہی حصہ ایک بہن کو ملے گا. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہیں اولاد الام کے احوال. اور شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں یعنی جیسے اخ خیفی ہے اسی طرح اخت خیفیہ ہے، اس لیے ہم نے دونوں کے حالات کو اکٹھا یہاں بیان کر دیا، اور اخت خیفیہ کے حالات کو الگ سے ہم بیان نہیں کریں گے. تو آپ حضرات ان کو اچھی طریقے سے یاد کریں. کل انشاءاللہ العزیز یہ احادیث بھی سنوں گا اور سبق بھی سراجی کا آپ سے سنا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.